خوبصورت ہے کہ وہ شریعت ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں کہ شریعت مطہرہ اگر صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے تو مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے ایک سازگار ماحول میسر آ جائے گا, سازگار ماحول ہے. لیکن یہ اس بات کی شرط نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ہر مسلمان اپنے معراج پہ پہنچ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک وہ جو مسلمان کو آپ نے ڈیفائن کیا تھا, اور ایک یہ جو آج مسلمان ہے خاص طور پہ پاکستان میں مصائب کی چکی میں پسا ہوا, یہ مسلمان اگر اپنے جوبن پہ نہیں ہے اور اسلام کو اس طرح سے ایگزیبٹ نہیں کر رہا اپنی پرسنالٹی سے, تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کو وہ قیادت ملی, نہ اس کو وہ انصاف ملا, نہ اس کو وہ عدل ملا, نہ اس کو وہ معاشرتی جو فریم ورک ہے وہ ملا کہ جس کے اندر وہ مسلمان بنتا. میرا سوال یہ کہ کیا یہ چیزیں اندر سے پیدا ہوں گی یا سسٹم اس میں معاونت کرے گا؟ کیونکہ سسٹم کا نعرہ جب ہم لگا رہے ہیں تو جو لوگ لگا رہے ہیں کیا وہ اس کیریکٹر پر ہیں جو اصل مسلمان کا کیریکٹر ہے؟ یہ اہم سوال ہے, مجھے وقفہ لینے کو کہا گیا, لیکن اس کا جواب اگر ہم دے دیں, میں دیتا ہوں, ہم سب دے دیں, اس کا کوئی ایک جواب ہمیں مل جائے بالکل کہ کیریکٹر جو مسلمان کا کیریکٹر تھا, جو قرآن نے کیریکٹر کی بات کی, اصل کیریکٹر, جتنی آیتیں آپ نے کوٹ کی وہ کیریکٹر, اصل کیریکٹر, وہ کیریکٹر اگر نہیں ہے تو یہ جو بلند بانگ نعرے ہیں, نہیں, ہمیں اگر وہ کیریکٹر نہیں ہے تو وہ شخص کیا مسلم ہے اللہ کی نظر میں, یہ دیکھنا ہے. مسلم تو وہ نہیں ہے, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کی نظر میں, کیونکہ ہم سب کو مسلم اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, ایک مسلمان کیریکٹر کا نام ہے یا ان سب چیزوں پہ میں اگر کسی کو برا لگے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, ظاہر ہے قرآن میں بالکل ٹھیک ہے, یہ صفات ہیں, یہ ایمان لے آئے, ان تمام چیزوں کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ایک کیریکٹر کا بلڈ ہونا اور پھر اس کیریکٹر کو ایک انڈیویجل بلڈ کر کے اس نور کو آگے پھیلائے, یہ آبجیکٹو ہے. میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں, قرآن مجید کے میں ہے یہ جو انسان کو لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اس میں مسلم جو ہے اس کا آخری سمجھ لے وہ اچیومنٹ ہے, وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اپنے کیریکٹر کی بیس کے اوپر وہ لے گا. ہم بیفور ٹائم مسلم ہیں فار ایگزامپل, لیکن ہم نے وہ سرٹیفکیٹ نہیں لیا کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلم ہونے کی بات کر رہے ہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک, اس کا مطلب ہے مسلم ہو جانا بہت بڑی بات ہے اللہ کی نظر میں. ٹھیک, آپس میں ایک دوسرے کی نظر میں ہم سب مسلم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی نظر میں مسلم بننا بہت بڑی بات ہے. اور پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم کہہ کے خطاب ہی نہیں کیا, یا ایھا الناس کہا, یا ایھا الناس کہا, یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, لیکن یا ایھا المسلم نہیں کہا, کیونکہ مسلم تو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے. کیونکہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 102 میں یہ بات لکھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک, کہ تم مر نہ جانا کہ تم مسلم ہی نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان تو سب لے کر آئے ہیں. ہم سب لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں سب ایمان والے ہیں. مسلم ہوں گے جب اللہ کی نظر میں ہم ہوں گے, اور وہ بائی کیریکٹر ہونا ہم نے, بائی لیبل نہیں ہونا ہے. اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے جو یہ آیت پڑھی ہے, اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 208 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ جو ہے اس میں کہا گیا کہ ایمان لانے والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اللہ کی اطاعت فرمان برداری, بالکل صحیح, اور شیطان کا کام مت مانو. یعنی مسلمان ہونے کے لیے پوری کی پوری اطاعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, اسی طرح سے دوسری جگہ پہ جو نیکی کے کام اور آیت نمبر 102 سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے, اس میں جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد جو فرمایا نہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اس کے بعد آگے یہ ہے کہ مسلمان ہونا اینڈ ریزلٹ ہے اس کا, اینڈ ریزلٹ کا. یا ہم پیدا مسلمان ہو گئے تو ہم مسلم ہو گئے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے فقہی طور پہ, یہ ظاہر پہ ہوگا کہ جو آدمی کلمہ پڑھے گا, ایمانیات لے آئے گا, وہ مسلمان کہلائے گا, چاہے وہ نماز نہ پڑھے, چاہے وہ کچھ بھی کرے, ٹھیک ہے, مسلمان رہے گا. جب ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہے, وہ قانونی طور پر فقہی طور پہ آپ جو ہے وہ اس کو مسلمان کہیں گے, شناخت ہے, اس کی شناخت مسلم ہو, ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العالمین کارڈ پہ لکھ دیا جائے گا مسلم, ووٹر لسٹ میں مسلمانوں میں ہوگا. لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ لیکن اس کا جو ہے اللہ رب العالمین کیا جو اس کی مسلمان ہونا ہے وہ اس کے اعمال کے
بنیاد پہ. میرا سوال یہ، کالر میرے ساتھ ہے کیونکہ میں اس ڈسکشن کو مجھے وہ کرنا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دعوی نفاذ شریعت، کیونکہ مسلمان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر اور اس کے بعد اپنے اطراف میں اللہ کا نظام نافذ کرے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ظاہری مسلمان چاہیے یا ہمیں وہ مسلمان چاہیے جو اللہ سے سرٹیفائڈ ہو گیا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کی نظر میں مسلم موجود ہے؟ لیکن وہ مسلم جو اس انقلاب کو لا سکے کہ جس کے بعد تمام لوگ اس دائرے میں داخل ہونے کے لیے ان کو ایک کنجینیل انوائرمنٹ مل جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کی ذات تو ہوتی ہے مکمل، کسی اس کے وہی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق اہل بیت بھی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے. ٹھیک ہے، باقی کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو بہتر ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ امامین کے بعد کوئی اب ہم نا امید ہو گئے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اسی لیے امام مہدی کا جو ہم کہہ رہے کہ وہ آ جائیں جی، تو یہ سارا جو مطلب ان کے انہی کا انتظار ہے کہ وہ آ کر اور اس کو جو ہے وہ اسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انٹرپریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک امام مہدی آئیں گے، جب تک جو ہے ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں جو ہے اس دین کو قائم کرنا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. امام مہدی جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے. ٹھیک ہے نا، اور وہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، فقہ جعفری کا بھی، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ مکلف نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے تو وہ ضرور آئے، وہ اللہ کو پتا ہے وہ سارا کب آئیں گے. کیا تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، گھوڑا تیار کریں گے تو ریس میں بھاگے گا نا. اسی لیے دیکھیں نا، ریس شروع ہوتے وقت گھوڑا کیسے بھاگے گا؟ دستور پاکستان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں جس کے نتیجے میں لوگوں کو قرآن و سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ آرٹیکل ہے یہ حکومت کے اوپر فرض عائد کرتی ہے کہ ملک کے معاشرے کو، ملک کے نظام کو اس طرح کا ارینج کریں. میرا ایک سوال ہے، تعلیم ایسی ارینج، یہ تو حکومت پہ ہم سیدھا چلے گئے ہم ہر ڈسکشن میں. میرا ایک سوال ہے، ہر پارٹی کبھی نہ کبھی حکومت میں رہی ہے اور رہتی ہے، تو ٹیکنیکلی یہ جو سیاسی لوگ ہیں کبھی اپوزیشن میں کبھی اندر ہیں حکومت کے، یہ سب کا فرض ہے نا. اس وقت جو حکومت ہے 3 سال پہلے نہیں تھی، یہ سب کا فرض ہے. دائی بہت بڑے بڑے ہیں جی، آپ کی جماعت اسلامی ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ، اور بھی پارٹیز ہیں اور اسلام کے نام پہ ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا سوال یہ ہے، کالر میرے ساتھ ہیں دوبارہ، میں پہلے ان سے بات کر لوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلم ہے، ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن پہ کوئی مسلم ہے جو اس انقلاب کی آواز بلند کر سکے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. بول رہا ہوں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں علی عبد البھگت بول رہا ہوں. سر میرا ایک سوال تھا جی، کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آج کا مسلمان قرآن کی ڈیفینیشن پہ اتر بھی رہا ہے یا نہیں. جی، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں دوسروں کے خلاف. تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آج ہمارے یہاں علم اور اس کا اصول لوگوں میں عام نہیں ہے؟ البتہ اسکول نہیں جا رہا، جبکہ ایک دور تھا جو مسلمانوں کا عالمی دور تھا جس میں تعلیم ہر کسی کے لیے عام تھی، اور مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے، اور مسلمان اس دور میں واقعی اللہ کا مسلمان نظر آتا تھا. تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم علم سے دور ہو چکے؟ سب سے امپورٹنٹ ہر طرح کے آپ سنیں، سب سے امپورٹنٹ علم ہے پوری دنیا میں وہ قرآن مجید ہے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. اور اس کی جب ہم ٹرانسلیشن بھی نہیں جانتے، نہ ہم کبھی پڑھتے ہیں، نہ ہمارے کسی اسکول میں کوئی نظام ہے کہ عربک گرامر ٹرانسلیشن وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ لیں ایک تو ایک ہمارا نظام. ایک سوال کروں یہاں بڑی معذرت کے ساتھ، ایک سیکنڈ نہیں سنتا. قرآن مجید عربی میں ٹرانسلیشن ہم نہیں جانتے نا، قرآن مجید عربی میں ہے. جی عرب ممالک میں تو سب عربی جانتے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات کیا وہ معراج پہ پہنچ گئے؟ میں یہ بات نہیں قرآن مجید بالکل یہ بات ہی نہیں کرتا. میری پوائنٹ سنیں نا. یہ کوئی بھی آدمی اگر انتظار کر رہا ہے نا کہ کوئی آ جائے گا اور وہ ہمیں درست کر دے گا، بالکل غلط بات ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہوئی، ہم خود کیوں نہیں اس سے درست ہونا چاہتے؟ جب تک انڈیویجول آدمی اپنی ذات میں فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے رمضان کو سمجھ کے کرنا ہے، یہ تو ہمارا ذاتی فیصلہ ہے. ہم یہ فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کیوں اس لیے نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ زمر سورہ 43 زخرف میں 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قریبی
ساتھی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی سے ذکر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو اللہ نے کہا نقید لہو شیطان، ہم شیطان مقرر کرتے ہیں۔ اس ذکر سے مراد تسبیح نہیں، ذکر سے مراد اللہ کا کلام ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون۔ اگر ہم آج ایک ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھے ہمارے جنہوں نے سوال کیا، یہ ہی سیمس ٹو بی اے اسٹوڈنٹ اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے چین جانے کو کہا تھا، آج آپ چین نہیں امریکہ جا رہے ہیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو مسلمان اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہے ود دس پرسپشن کہ اس سے میرا کیریکٹر بھی بہتر ہو، کیا یہ ذکر میں شامل نہیں ہے یا صرف قرآن پاک پڑھنا ذکر ہے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کا ذکر، یعنی اللہ کی کتاب میں جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ ساری آیتیں